الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر نیکی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ساری امت محمدیہ کو یہ اللہ کی جانب سے حکم ملا کہ تم جو عمل کرو، جو نیکی کرو، جو عبادت کرو، ہر نیکی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ جو بھی عبادت کرے، ہر نماز، ہر روزہ، ہر حج، ہر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جس نیک عمل کو بھی لے لے، جو بھی نیک عمل کرے، اس عمل کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ میرا عمل، یہ میری نیکی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس میں نہ دنیا کی تعریف ہو، نہ دنیا کی تعریف حاصل کرنے کا مقصد ہو، اس نیکی میں نہ ہی کوئی شہرت کا مقصد ہو، اس نیک اعمال میں نہ کوئی دنیاوی اور کوئی غرض ہو۔ جب کسی عمل میں، جب کسی عبادت میں، جب کسی نیکی میں جب دنیا کا کوئی مقصد آ جاتا ہے، جب دنیا کا کوئی فائدہ آ جاتا ہے اور بندہ اس کو دیکھ کر جب وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہرگز اس نیکی کو قبول نہیں کرتا کہ جس نیکی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، جس نیکی کا مقصد دنیا کو دکھانا ہو، وہ نیکی، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا، اپنے بندوں سے فرمایا کہ تمہاری ہر نیکی اور تمہاری ہر عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ اس کو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے بہت محبوب بندوں میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس بندے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میری زندگی کا جو بھی کام میں کروں گا وہ صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہوگا، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا۔ اگر یہ نیت بندے نے دل میں کر لی اور اپنی زندگی شروع کی، تو اس بندے سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خدا اس بندے کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، خدا اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بندے کے جسم سے روح کو نکالے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی روح جسم سے نکل گئی جسم مردہ ہو گیا، اس جسم سے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس عبادت سے اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نکل گیا تو وہ عبادت بھی ایک مردہ جسم کی طرح ہے۔ جس طرح مردہ جسم سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، جس طرح مردہ جسم وہ زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اس سے کوئی شخص بات نہیں کرتا، اس سے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ مردے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح جس عبادت سے
اللہ کو راضی کرنے کی نیت ختم ہو گئی، جس عبادت سے اللہ کو راضی کرنے کا مقصد چلا گیا، جو عبادت دنیا کے لیے ہو وہ ایک مردہ جسم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کسی کا حسن نہیں دیکھتا، اللہ کسی کا رنگ دیکھ کر اس کو اپنے قریب نہیں کرتا، اللہ کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر بندے کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کسی کا خاندان دیکھ کر اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کے لیے، خدا کا محبوب بننے کے لیے اور خدا کے بہت ہی اولیاء میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کیسے ہے اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا اللہ کا خوف ہے یا نہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کیا اللہ کے ذکر میں مصروف ہے یا نہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور جس کا دل صرف اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہو اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ ان کی شکل و صورت کیا تھی؟ حضرت بلال تو حبشہ کے رہنے والے، حبشہ کے لوگ یہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتے، اب حبشہ کے لوگوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بڑا ہی کالا ہوتا ہے، حبشہ کے لوگ یہ بہت ہی غریب ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ رنگ تھا، نہ نسل تھی، نہ خاندان تھا، نہ کوئی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی حضور کے محبوب بنے، اللہ کے محبوب بنے۔ کس چیز کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا؟ کس چیز کی وجہ سے حضور نے انہیں اپنے محبوب بنا لیا؟ بس ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی اللہ رسول کی محبت۔ اللہ رسول کی جو سچی محبت دل میں تھی، اپنا ہر عمل، اپنی زندگی کا ہر کام اللہ اس کے رسول کی محبت میں صرف انہیں راضی کرنے کے لیے جو کرتے تھے، اللہ نے اس کی وجہ سے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ ایک دوسری طرف ابو لہب تھا۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب یہ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے چہرے کو دیکھتا، اس کے رنگت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا رنگ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا چہرہ عطا کیا۔ اتنا حسین، اتنا خوبصورت ابو لہب تھا، مگر اللہ نے اس کی برائی میں مکمل ایک سورہ قرآن میں نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے اس کی مذمت بیان کی، اللہ نے اس کی برائی بیان کی اپنے کلام پاک میں، اور وہ مردود ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ ابو لہب کے پاس کیا نہیں تھا؟ ابو لہب کے پاس مال و دولت تھی، سردار تھا اپنے قبیلے کا، کفار قریش کا سردار، اور رنگ، نسل اور بہت ہی اونچا مقام سب کچھ تھا، مگر رب نے فرمایا اے ابو لہب میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں، تیرے دل محبت رسول سے خالی ہے، تیرا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، تیرا دل تقوی پرہیزگاری سے خالی ہے، اور تیرے دل میں نہ اسلام کی محبت ہے، نہ تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، اسی لیے میں تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو جہنمی بنا دیا، اور وہ جہنمی بنا۔ حضرت بلال حبشی جنتی بن گئے، کیوں؟ ان کی نیت صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی تھی۔ اسی لیے ایک مقام پر بیان کیا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایران کا بادشاہ گزرا جس کا نام نوشیروان ہے۔ یہ عادل بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا نوشیروان۔ یہ جو بادشاہ تفریح کے لیے ایک مرتبہ نکلا تو اس نے سامنے دیکھا بڑا حسین اور خوبصورت باغ ہے،
اس کے دل نے چاہا کہ باغ میں داخل ہوں، دیکھیں کہ باغ کے درخت کیا ہیں اور اس باغ میں کون سے پھل آتے ہیں۔ جب نوشیروان بادشاہ باغ میں داخل ہوا اور اس نے اس باغ کے درختوں کو دیکھا، وہاں کے پھلوں کو دیکھا، مالک کی نظر جب بادشاہ پر پڑی تو اس نے بادشاہ کو اپنے باغ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بٹھایا اور بادشاہ سے پوچھا کہ اے بادشاہ، آج آپ اس غریب کے باغ میں کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ نے کہا، میں سیر و تفریح کے لیے آگے سے گزر رہا تھا، میری نظر تمہارے باغ پر پڑی، دل نے چاہا کہ اتنا حسین اور خوبصورت باغ ہے، اندر چل کر دیکھوں تو صحیح کہ اس کے پھل بھی کیا اتنے حسین ہیں یا نہیں ہے، کیا اس کے پھلوں میں بھی وہ مٹھاس ہے یا نہیں ہے۔ تو باغ کا مالک جو تھا یہ سن کر اس نے انگور کا ایک خوشہ توڑا، بادشاہ کے ہاتھ میں لا کر دے دیا، کہا کہ بادشاہ آپ کھائیں اور دیکھیں میرے باغ کے انگور کیسے ہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی انگور کھائے، وہ انگور بڑے میٹھے تھے، بڑے لذیذ تھے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور دل میں سوچا کہ یہ میری حکومت میں یہ باغ آتا ہے اور میں اتنے میٹھے انگور اس باغ کے، اور دکھنے میں بھی یہ باغ اتنا حسین ہے، میں اس پر قبضہ کر لوں گا۔ جیسے ہی بادشاہ کے دل میں یہ ارادہ آیا تو باغ کے مالک نے کہا، میں آپ کو اپنے باغ کے دوسرے پھل بھی توڑ کر لاتا ہوں۔ اس نے دوسرا پھل لا کر دیا، بادشاہ اس کو کھاؤ۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس کو کھایا، اس کا مزہ بڑا ہی کڑوا تھا۔ بادشاہ نے تھوک دیا اور کہا کہ یہ کیسا پھل تم مجھے کھلا رہے ہو؟ لیکن مالک نے کہا کہ اس درخت کا پھل تو ہمیشہ میٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں آپ کو کڑوا کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، پہلے جو انگور لا کر تم نے دیے وہ بڑے میٹھے تھے، مگر یہ دوسری مرتبہ تم نے لا کر جو مجھے یہ پھل کھلایا یہ بڑا کڑوا ہے۔ تو وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جب بادشاہ نے پہلی مرتبہ انگور کھایا اس کی نیت بہت صحیح تھی، جب دوسرا پھل کھانے گیا تو اس کی نیت بدل گئی، جیسے ہی نیت بدلی اللہ نے پھل کا مزہ بدل دیا۔ نیت پر ہوتا ہے سارا دار و مدار۔ حضور نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ بندوں تم جو بھی یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہاری عبادت کا ثواب اللہ تمہاری نیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، صدقہ خیرات کا ثواب، حج و زکوٰۃ کا ثواب اللہ کیا دیکھ کر عطا کرتا ہے؟ اللہ نیت دیکھ کر ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع، قیام، سجدہ، قاعدہ، سلام، اللہ یہ دیکھ کر ہمیں عبادت کا ثواب عطا نہیں کرتا، اللہ یہ دیکھ کر ہمیں نیکی عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، یہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر اس کی نیت کیا ہے؟ کیا اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے یا اس کی نیت لوگوں کو دکھانا ہے؟ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اتنی بڑی عبادت تو کر رہا ہے، یہ بندہ حج تو کر رہا ہے، یہ بندہ زکوٰۃ تو دے رہا ہے، یہ بندہ صدقہ تو کر رہا ہے، یہ بندہ خیرات تو کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کی خیرات کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کی زکوٰۃ کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے حج کرنے کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے عمرہ کرنے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں نیت کیا ہے، کس نیت سے یہ حج کو جا رہا ہے۔ کیا یہ صرف اپنے لیے حاجی کہلانے کے لیے حج کو جا رہا ہے یا مجھے راضی کرنے کے لیے حج کو جا رہا ہے؟ یہ صدقہ کیا یہ لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے دے رہا ہے یا مجھے راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے؟ یہ خیرات کیا وہ مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے یا لوگوں سے اپنے لیے واہ واہی سننے کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ اس نیت کو دیکھ کر بندے کو ثواب عطا کرتا ہے، اس نیت کو دیکھ کر اللہ بندے کو نیکی عطا کرتا ہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی سوچا کہ یہ مالک باغ کا جو مالک ہے، باغ کے مالک کو میری نیت کا پتہ کیسے چل گیا؟ کہ باغ کے مالک نے کہا کہ پہلا جو انگور کا خوشہ آپ نے کھایا تھا اس وقت میں نیت اچھی تھی، اس لیے انگور میٹھے نظر آئے، جب دوسری مرتبہ آپ نے پھل کھایا تو نیت شاید بادشاہ کی بدل گئی، اسی لیے اللہ نے مزہ بدلا دیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے فوراً نیت سے توبہ کر لی
اس نے دل میں ارادہ کیا کہ نہیں، یہ جس کا باغ ہے، جو اس کا مالک ہے، میں اس پر قبضہ نہیں کروں گا، اسی کے حوالے رکھوں گا۔ تو جیسی نیت بدلی تو تیسری مرتبہ باغ کے مالک نے ایک سیب لا کر دیا۔ جب باغ کے مالک نے تیسری مرتبہ سیب دیا، اس بادشاہ نے کھایا تو اس کا مزہ پہلے والے انگور سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ تو سیب کا مزہ جو پہلے تم نے دیا تھا وہ بھی اسی درخت کا پھل تھا، لیکن اس کا مزہ کڑوا، اور دوسری مرتبہ جب تم نے لا کر دیا اس کا مزہ پہلے والے انگور سے زیادہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا اب شاید بادشاہ کی نیت پھر سے بدل گئی۔ بادشاہ پہلے اچھا سوچا تو انگور میں مٹھاس اللہ نے پیدا کی، جب بادشاہ نے میرے باغ کے لیے برا سوچا اللہ نے اس سیب کو کڑوا کر دیا، پھر بادشاہ نے میرے باغ کے لیے پھر سے اچھا سوچا، اسی لیے اللہ نے اس سیب میں مٹھاس پیدا فرما دی۔ تو جیسے جیسے ہماری نیتیں بدلتی ہے اللہ ویسے ویسے ہمیں دنیا میں اچھائیاں بھی عطا کرتا ہے، برائیاں بھی عطا کرتا ہے، ہمارے لیے نعمتیں بھی دیتا ہے، ہمارے لیے مصیبتیں بھی دیتا ہے۔ ہماری نیتیں اگر صحیح رہے اللہ غیب سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہماری نیتیں اگر بگڑ گئی، ہمارے دل کے ارادے اگر بگڑ گئے، ہماری سوچ یہ ختم بری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، تکالیف اور مشکلات کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیت صحیح رہنی چاہیے، دل صحیح رہنا چاہیے، دل پاک و صاف رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے بندوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلا کون بندہ ہوگا؟ پہلا وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں میدان جنگ میں جا کر اللہ کے لیے اپنا سر کٹایا، وہ شہید ہو گیا ہوگا، اس کو لا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے تجھے طاقت عطا کی، میں نے تجھے قوت عطا کی، بہادری عطا کی، تو نے میری دی ہوئی طاقت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا تیرے دین کے لیے میدان جنگ میں گیا اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں کافروں سے لڑتا رہا، ان کے تلوار کے زخم اپنے جسم پر برداشت کیا، تیرے دین کے لیے خون بہایا، تیرے دین کے لیے جسم کو کٹایا، تیرے دین کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی زندگی کو قربان کیا، آخر میں اپنا سر کٹا کر تیری بارگاہ میں آ گیا۔ شہید کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے۔ اللہ نے کہا اس کی قبر میں اس کو رزق پہنچاتا ہوں۔ شہید کی روح کو اللہ پرندوں کے جسم میں ڈالتا ہے، جنت کے پرندے یہ شہید کی روح ان کے جسموں میں ہوتی ہے، جہاں چاہے شہید اپنی روح کو جنت کے پرندوں میں لے کر وہ جہاں چاہے وہاں گھومتے رہتا ہے۔ شہید کا اتنا بلند مقام ہے، مگر قیامت کے دن جب وہ شہید کہے گا کہ مولا میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، زندگی تک قربان کیا، سر کو کٹایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا۔ وہ کہے گا کہ مولا آج میدان محشر میں کئی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، مولا تو ان سے سوال کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے تو نے یقیناً میدان جنگ میں جا کر کافروں سے لڑا، تو نے میدان جنگ میں جا کر کافروں کے ساتھ جہاد کیا، ان کی تلواروں سے اپنا جسم کٹایا، خون بہایا اور آخر کار سر بھی کٹایا، مگر تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد لوگوں کی زبان سے تعریف سننا تھا، تو لوگوں کی زبان سے اپنے لیے تعریف سننا چاہتا تھا، تو لوگوں کی زبان سے اپنے بہادری کو سننا چاہتا تھا، تو اپنی طاقت ان کے سامنے دکھانا چاہتا تھا کہ تو کتنا بہترین انداز میں لڑتا ہے، تو اپنی لڑائی کے طریقے انہیں دکھانا چاہتا تھا، اپنی بہادری انہیں دکھانا چاہتا تھا، اپنی طاقت انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، لوگوں کو اپنی طاقت دکھانا تھا اور ان سے تعریفیں سننا تھا، اسی لیے آج میں تیری شہادت کے باوجود
تجھے جنت عطا نہیں کروں گا، تیرے سر کٹانے کے باوجود تجھے جنت کی نعمتیں عطا نہیں کروں گا، دنیا میں خون بہانے کے باوجود آج تجھے میری مغفرت نہیں ملے گی، آج تیری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا میرے حق میں کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کا پیر پکڑو اور ایک کتے کی طرح منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اس نے کتنی بڑی قربانی کی تھی، اپنی جان قربان کر دی، سر کٹا دیا۔ انسان کی جان سے بڑھ کر اسے کوئی چیز پسند نہیں ہوتی۔ انسان اپنی جان سے بڑھ کر کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ تو جب اس نے اپنی جان خود قربان کی، لیکن نیت کیا تھی؟ اس کی نیت تھی کہ لوگوں کو دکھائے، اس کی نیت تھی لوگوں سے تعریف سنے، اس کی نیت تھی لوگوں سے واہ واہی سنے، تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ اللہ نے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل فرما دیا۔ یہ پہلا شخص ہوگا۔ دوسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں اپنا مال بے انتہا خرچ کرتا تھا، یہ بھوکوں کو کھلاتا تھا، پیاسوں کو پلاتا تھا، مجبوروں کی مدد کرتا تھا، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کرتا تھا، یہ فقر و فاقوں میں رہنے والوں کے فقر و فاقے کو دور کرتا تھا، یہ ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا، لوگوں میں اس کی صدقہ خیرات کا خوب چرچا تھا۔ ایسے بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندے بتا، میں نے دنیا میں تجھے مال عطا کیا تھا، دولت عطا کی تھی، تو نے میرے دیے ہوئے مال کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا جہاں جہاں خرچ کرنے سے تو راضی تھا ہر جگہ میں نے خرچ کیا، میں نے یتیموں پر تیرا مال خرچ کیا، میں نے بھوکوں پر خرچ کیا، پیاسوں پر خرچ کیا، مجبوروں پر میں نے خرچ کیا، میں نے جہاں خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا تھا ایک مقام بھی میں نے نہیں چھوڑا، ہر جگہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے مال خرچ تو کیا مگر تیرا مقصد بھی مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد لوگوں کی زبان سے اپنے لیے سخی کا لقب سننا چاہتا تھا، تو ایک لقب سننا چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے اللہ کی راہ میں بہت خیرات کرنے والا کہے، لوگ تجھے نیک کہے، اور لوگ تجھے کہے یہ کتنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی زبان سے تعریفیں سننے کا تیرا مقصد تھا، اس مقصد کی وجہ سے آج تجھے جنت نہیں ملے گی۔ تیرا مقصد تو صرف اور صرف دنیا کی تعریفیں حاصل کرنا تھا، اس لیے آج نہ جنت میں داخل ہوگا نہ جنت کی نعمتیں ملے گی۔ تو پوچھے گا مولا میرا کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو پکڑو، گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ یہ دوسرا شخص جو دنیا میں اپنا مال لٹا کر، اپنا مال قربان کر کے بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، اس کی نیت صرف دنیا والوں کو دکھانے کی تھی، اس وجہ سے اللہ اسے جنت کی بجائے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تیسرا شخص آئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز عطا فرمائی اور وہ اپنی بہترین آواز سے قرآن پاک پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ اے بندے میں نے تجھے بہترین آواز عطا کی، میری دی ہوئی نعمت کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا تو نے جو نعمت عطا کی میں نے تیری دی ہوئی آواز سے تیرا کلام پڑھا، تیرا کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن پاک کو پڑھا ضرور مگر مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھا، تو لوگوں کو اپنی آواز سنا کر اس آواز کی تعریف سننا چاہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کرے، لوگ تیرے پڑھنے کی تعریف کرے، لوگ تیرے قرآن سنانے کی تعریف کرے، یہ تیرا مقصد تھا، اسی لیے آج تجھے جنت نہیں ملے گی بلکہ آج تو بھی منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ بندہ بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے ارادے کو جانتا ہے، بندے کی نیت کو جانتا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو لوگوں کو دکھاتے ہیں اللہ وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو ہم دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، بندہ جو سانس لے رہا ہے
اس کی ایک ایک سانس میں کیا اس کی سوچ چل رہی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ ایک ایک لمحہ جو بندہ گزار رہا ہے، ایک ایک لمحے میں اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کیا ارادے بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے مالک و مولا، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں نے تیرے لیے صدقہ کیا، میں نے تیرے لیے سجدے کیے، میں نے تیرا ذکر کیا، میں نے تیری حمد کی، میں نے تیری کتاب پڑھی۔ جب یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے نماز ضرور پڑھی، مگر نماز کا فائدہ تو تجھے ہی پہنچے گا۔ نماز قیامت کے دن تیرے ایمان کی دلیل بن کر آئے گی۔ جو ہم نماز دنیا میں ادا کرتے ہیں، یہ نمازیں ہماری دلیل ہے ایمان کی، ہماری ایمان کی نشانی ہے جو قیامت کے دن دلیل بن کر آئے گی۔ روزہ کیا ہے؟ جہنم سے ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے انسان ہر ایک مصیبت سے بچتا ہے۔ جنگ کے وقت میں ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جنگ کے وقت میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ دشمن کے وار کو ڈھال پر وہ لیتے تھے، اپنی تلوار سے دشمن پر حملہ کرتے تھے۔ تو ڈھال جس طرح تلوار سے بندے کو بچاتی ہے، اسی طرح سے روزہ بندے کو قیامت کے دن جہنم سے بچاتا ہے۔ نماز بندے کی ایمان کی دلیل بن کر قیامت کے دن آئے گی۔ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بنے گا اور ذکر قیامت کے دن نور بنے گا۔ صدقہ خیرات قیامت کے دن بندے کے سر پر سایہ بن کر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیری ساری عبادتیں جو کچھ تو نے کی ہے اس کا سارا فائدہ تجھے پہنچ رہا ہے۔ نماز کا فائدہ قیامت کے دن تجھے پہنچے گا، روزے کا فائدہ تجھے پہنچے گا، ذکر کا فائدہ تجھے پہنچے گا، خیرات کا فائدہ تجھے پہنچے گا، اور یہ تمام حج کا فائدہ تجھے پہنچے گا، عمرہ کا فائدہ تجھے پہنچے گا۔ لیکن میرے لیے کیا کیا؟ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک ایسا عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس سے کوئی بندے کا فائدہ اس میں نہ ہو، نہ دنیا میں اس عمل سے بندے کا کوئی فائدہ، نہ آخرت میں اس عمل سے بندے کا کوئی فائدہ۔ وہ کون سا عمل ہے؟ جب اللہ نے کہا ایک کوئی عمل جو صرف میرے لیے ہو اور اس کا فائدہ نہ تجھے دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا ایسا کون سا عمل ہے مجھے بتا تاکہ میں بھی وہ عمل کروں، کہ جو عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ہو اور اس میں بندے کا آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، خبر میں بھی بندے کو اس سے فائدہ نہ ہو، ایسا کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا عمل جو صرف جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے جو میرے محبوب بندے ہیں، میرے محبوب بندوں سے محبت کر، اور جو میرا دشمن ہے اس بندے سے تو دشمنی کر۔ یہی عمل جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں جیسے انبیاء ہے، اولیاء ہے، رسول ہے، جو خدا کے نیک بندے ہیں، ان سے محبت کرنا، اللہ نے فرمایا ان سے محبت کرنا رب سے محبت کرنا ہے، ان سے محبت کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو دین کا دشمن ہو، جو رسول کا دشمن ہو، جو رسول کا گستاخ ہو، جو اللہ کے دین کو مٹانے کی سازش کرتا ہو، اللہ نے کہا ایسے دین اور اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اس عمل سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو خدا کے محبوب بندوں کی محبت اور اللہ کے محبوب بندوں کے سے اپنا تعلق جوڑنا، یہ قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ تو میرے محبوب بندوں سے دوستی رکھ اور میرے دشمنوں سے دشمنی رکھ، اس عمل سے میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان کیا گیا، انسان جب محنت کرتا ہے، بندہ محنت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پہلے جب کوئی بھی بندہ عبادت کے راستے پر آتا ہے، جب کوئی بندہ نمازیں شروع کرتا ہے، جب وہ روزے شروع کرتا ہے، جب وہ سوچتا ہے کہ اب میں اچھا بن جاؤں گا، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو پچھلی زندگی میں جو کچھ گزرا وہ گزر گیا، اب یہاں سے
میں اپنی زندگی عبادت کی پابندی میں لگاؤں گا، میں یہاں سے اپنی زندگی نیک کاموں میں لگاؤں گا، میں یہاں سے اپنی زندگی بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاؤں گا۔ تو یہ نیت کر کے جب بندہ عبادتیں شروع کرتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، جب وہ ذکر شروع کرتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، تو شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو نماز سے دور نہیں کرتا، شیطان اس کو روزے سے دور نہیں کرتا، شیطان اس کو ذکر کرنے سے دور نہیں کرتا، شیطان اس کو قرآن پڑھنے سے دور نہیں کرتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس سے محنت کراتا ہے، شیطان اس سے نماز پڑھاتا ہے، شیطان اس سے عبادت کراتا ہے، عبادت کرا کر اس کی نیت کو خراب کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ بندے کی نیت پر ہوتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا حملہ بندے کے دل پر ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اس کو نماز کا پابند بنا لیتا ہے، نماز کا پابند بنا کر، روزے کا پابند بنا کر، حج و زکوٰۃ کا پابند بنا کر، صدقہ خیرات کا پابند بنا کر، جب وہ عبادتوں کی ایک پہاڑ جمع کر لیتا ہے، نیکیوں کا ایک پہاڑ جمع کر لیتا ہے، اب شیطان سوچتا ہے اس کی نیکیاں برباد کیسے کروں، اس کی عبادتوں کے پہاڑ کو کیسے گراؤں، اس کی اچھائیاں کیسے ختم کروں۔ تو شیطان اس کی نیت میں تبدیلی لاتا ہے، شیطان اس کے ارادے کو بدلنے کے لیے اس کے دل میں دنیا کا خیال ڈالتا ہے۔ وہ جب عبادت کے لیے جاتا ہے، نماز کے لیے جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ ارادہ ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ اتنے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، نماز کو تھوڑا سا اور زیادہ پڑھ لے، لوگ تیری تعریف کریں گے۔ جب وہ بندہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو صدقہ خیرات تو کر رہا ہے، دیکھ اتنے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، اتنے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے صدقے کو، تیرے خیرات کو، تیری اچھائی کو، لیکھ تیری کتنی تعریفیں ہو رہی ہے، تیری واہ واہی ہو رہی ہے، تیرا چرچا ہو رہا ہے، لوگ تیرے صدقہ خیرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ خیال یہ ذہن میں ڈال کر شیطان اس کی ہوئی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بندہ تو اچھے راستے پر چلتے رہتا ہے، لیکن شیطان اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور وہ چھپ کر جب نیکی کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کی زبان سے کی ہوئی نیکیاں ظاہر کرنے لگاتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مدد کرتا ہے، چھپ کر بندہ کرتا ہے، لیکن شیطان اس کی وہ ساری عبادتوں کو بولنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اس کے زبان پر وہ ساری چیزیں لاتا ہے جو اس نے کیا۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ جس کی اس نے مدد کی تھی وہ کبھی زبان سے ادا کر دیتا ہے، فلاں وقت میں نے یہ احسان کیا، فلاں وقت میں نے اس شخص کی اتنی مدد کی۔ جب یہ زبان سے نکل گیا، یہ احسان جتا دیا، تو جو نیک کام کیا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب ہم اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے دکھانے لگ جائیں، اس کے چرچے کرنے لگ جائیں، وہ ساری عبادتیں، وہ ساری نیکیاں یہ شہرت اور یہ دکھاوے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا۔ تو وہ شخص عبادت اتنی کرتا تھا کہ ساری قوم میں اس کی عبادتیں مشہور تھیں، اتنا بڑا عبادت گزار ہے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ فلاں مقام پر چند لوگ ایک درخت کو خدا مان کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے اس نے سنا، اس کا ایمان مچل گیا، اور اس کے ایمان نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ جو لوگ، جس اللہ نے جس بندے کو پیدا کیا، وہ بندہ رب کو چھوڑ کر ایک درخت کو خدا مان کر درخت کی عبادت کر رہا۔ اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے کلہاڑی لی، اس نے یہ ارادہ کر لیا میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ درخت کو کاٹنے کی نیت سے گھر سے نکلا، راستے میں شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، آ کر اس سے کہنے لگا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں مقام پر لوگ درخت کو خدا مان کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بات برداشت نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ درخت کی عبادت کریں، اسی لیے میں اس درخت کو جڑ سے کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ تجھے اس سے کیا تعلق، تو اپنی عبادت کر، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، جب تک وہ درخت میں جڑ سے کاٹوں گا نہیں، اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا رہا تھا،
تو جو شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا تھا اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو کیسے جاتا ہے۔ تو وہ جو عبادت گزار بندہ تھا اس نے شیطان سے جب آپس میں لڑائی شروع ہوئی تو اس عبادت گزار نے شیطان کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا کہ اے بندے میرے سینے سے اٹھ جا، میں تجھے ایک بڑے ہی خاص بات بتاتا ہوں۔ وہ عبادت گزار بندہ اٹھ گیا۔ شیطان نے کہا کہ خاص بات یہ ہے کہ اگر اس درخت کو کاٹنا اتنا ضروری ہی ہے تو اللہ وقت کے نبی کو حکم دیتا، بنی اسرائیل کے جو نبی ہے اس نبی کو اللہ کا حکم ہوتا، وہ نبی جا کر کاٹتے، کیا تو نبی سے بڑھ گیا؟ کیا جب اللہ نبی کو حکم نہیں دے رہا اس درخت کے کاٹنے کا تو کیوں جا کر کاٹتا ہے؟ تو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز نہیں مانوں گا، چاہے جو بھی ہو میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ پھر دوبارہ دونوں کی لڑائی ہوئی تو عبادت گزار بندے نے پھر سے اس کو اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ جب وہ زمین پر بیٹھ گیا، جب شیطان نے دیکھا کہ یہ مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، وہ اس کو روک نہیں پا رہا ہے، تو شیطان نے اس سے کہا میں ایک تیرے فائدے کی بات تجھ سے کرتا ہوں، تو میرے سینے سے اٹھ جا۔ اس نیک بندے نے اس کے سینے سے اٹھ گیا۔ شیطان نے کہا میں ہر دن تجھے 2 سونے کے سکے دوں گا، 2 سونے کے سکے تیرے بستر کے نیچے سے ہر دن تجھے ملیں گے۔ ایک سکے سے اپنا خرچ تو پورا کر لے اور دوسرے سکے سے تو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تجھے خیرات کا بھی ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ شیطان انسان کو کس طرح سے وہ دھوکے میں لاتا ہے، شیطان کیسے بندے کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ دیکھیں، اس نے دیکھا انسان میں سب سے زیادہ حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، تو اس نے مال کا لالچ اس بنی اسرائیل کے نیک بندے کو دکھایا اور اس نے کہا کہ چلو بات تو بڑی اچھی ہے کہ یہ عبادت گزار بندہ تھا، لوگ آ کر اس کی خدمت کرتے تھے، کوئی لا کر اس کو کچھ کھانے کو دیتا، کوئی پینے کو دیتا، کوئی اس کو لا کر لباس پہناتا، اس کو کپڑا پہناتا، اس کی ساری ضرورتیں بنی اسرائیل کے لوگ پورا کرتے تھے۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ تیرے لیے بہتر ہے میں ہر دن 2 سونے کے سکے دوں گا، ایک سکے سے تجھے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ایک سکے سے اپنے سارے خرچ پورے کر لے اور ایک اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ اس نے اس بات کو سن لیا، اس بات کو سن کر وہ بڑا خوش ہوا، جا کر واپس اپنے گھر چلا گیا، جا کر سو گیا۔ صبح میں اٹھ کر بستر اٹھایا تو دیکھا 2 سکے سونے کے اس کے بستر کے نیچے ہیں، وہ بڑا خوش ہوا۔ دوسرے دن بھی دیکھا پھر 2 سکے ہیں، تیسرے دن دیکھا پھر 2 سکے ہیں۔ اس طرح چند دنوں تک وہ جیسے ہی بستر فجر کے بعد دیکھتا تو 2 سکے نظر آتے، وہ بڑا خوش ہوا۔ چند دنوں تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ سکے آنا بند ہو گئے، وہ جو ہر دن آ رہے تھے سونے کے سکے وہ ختم ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ سونے کے سکے نہیں آ رہے تو اس نے کلہاڑی لے لی اور کہنے لگا کہ اب میں اس درخت کو جڑ سے کاٹوں گا، اب اس درخت کو ایسے نہیں چھوڑوں۔ اب وہ جب جا رہا تھا تو راستے میں وہی شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا۔ کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ جو درخت اس دن نہیں کاٹا تھا آج تو کسی بھی حال میں کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا اب تیرے بس کی بات نہیں ہے آگے بڑھنا، اب تو یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب تیری طاقت ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ اب آپس میں لڑائی شروع ہوئی تو شیطان جب اس نیک بندے سے جب اس نے لڑائی شروع کی تو ایک ہی جھٹکے میں شیطان نے اٹھا کر اس کو زمین پر مار دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اور اس نیک انسان نے پھر شیطان کو ہٹا کر کھڑا ہوا اور دوسری مرتبہ آپس میں لڑائی ہوئی، پھر سے شیطان نے اس کو زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ پھر ہر مرتبہ جب بھی آپس میں یہ دونوں لڑ رہے تھے ہر مرتبہ وہ نیک انسان کمزور ہو کر زمین پر گر رہا تھا اور شیطان اس کے سینے پر سوار ہو رہا تھا۔ اس بندے نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ اس سے پہلے جب میں درخت کاٹنے کے لیے جا رہا تھا اس وقت میں تو میرے ساتھ اتنا کمزور ہو گیا کہ مجھ سے لڑنے کی تجھ میں طاقت نہیں تھی، لیکن آج اچانک سے طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو بار بار مجھے زمین پر پٹک رہا ہے، بار بار زمین پر مجھے لٹا رہا ہے،
یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو شیطان کہنے لگا اے اللہ کے بندے، پہلی مرتبہ جب تو درخت کاٹنے کے لیے نکلا تھا اس وقت میں تیرے دل میں جو غصہ تھا وہ غصہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ یہ جو تیرے اندر جو آگ جل رہی تھی غصے کی، اس درخت کو کاٹنے کی جو آگ تھی وہ اس لیے تھی کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر درخت کی عبادت کر رہے ہیں، تو تیرا ایمان مضبوط تھا، تو درخت کو کاٹنے کے لیے جو جا رہا تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی، اللہ نے تیری ایسی مدد کی کہ میں شیطان ہو کر تجھے روک نہیں سکا، میں شیطان ہو کر تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکا، اس لیے کہ اللہ تیری مدد کر رہا تھا، تیری نیت اس کو راضی کرنے کی تھی۔ اب جو تو دوسری مرتبہ آ رہا ہے، اب اس وقت میں تیری نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں، اب جو غصہ ہے وہ اس لیے کہ میں نے 2 سونے کے سکے تجھے نہیں دیے، وہ 2 سونے کے سکے نہ ملنے کی وجہ سے، مال نہ ملنے کی وجہ سے، دولت نہ ملنے کی وجہ سے یہ دنیا کا غصہ ہے، اور دنیا کا غصہ لے کر جب تو نکلے گا اللہ تیری مدد نہیں کرے گا، اللہ تیری مدد تبھی کرے گا جب تو اس کو راضی کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے گا۔ تو کہا کہ اب تیری نیت بدل گئی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے ہر مرتبہ میں تجھے زمین پر مار رہا ہوں، اب واپس چلا جا اپنے گھر، ورنہ بکری کی طرح تیرا گلا کاٹ کر تجھے ذبح کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا، بنی اسرائیل کا اتنا بڑا نیک عبادت گزار بندہ رہنے کے باوجود وہ خاموشی سے چلا گیا۔ بندے کی جو طاقت ہے، ایک مومن کی طاقت جو ہوتی ہے وہ اس کی نیت سے ہوتی ہے۔ اس نے اپنی نیت کو اگر صحیح کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت اگر اس نے بنا لی، اللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، غیب سے اس کی زندگی کے دروازے کھل جاتے ہیں، غیب سے اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ہر معاملے میں قدم قدم پر مدد فرمائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے دل میں بس اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی ہے، جو بھی کرے۔ اگر وہ نہیں تو اس کے بعد وہ بندہ جہاں بھی جائے گا ناکام بن کر لوٹے گا، جہاں جائے گا اسے کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ نیت ہی نہیں اللہ کو راضی کرنے کی، تو اللہ کامیابی کہاں سے عطا کرے گا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے، ایک کافر سے لڑ رہے تھے، اس کافر سے لڑتے لڑتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اب اس کے گلے پر آپ اپنا خنجر چلانے ہی والے تھے کہ اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسے اس نے یہ نازیبہ حرکت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جلال آیا، لیکن آپ اس کے سینے سے اٹھ گئے اور اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ اب وہ جو کافر تھا، اس کافر نے پوچھا اے علی، جس وقت تم میرے سینے پر سوار ہوئے اور جب میرے گلے کو خنجر سے کاٹنا چاہتے تھے، میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا، میں نے تو سمجھا کہ آپ تو اب میرے جسم پر اتنے تلوار سے وار کریں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اب آپ مجھے بڑا ہی تڑپا کر ماریں گے، میں تو یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ایسی نازیبہ حرکت کی، ایسی بے ادبی آپ کے ساتھ کی، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے زندہ چھوڑ رہے ہیں، آپ نے تلوار سے ایک وار تک نہیں کیا، ایک حملہ تک نہیں کیا، میرے سینے سے اٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے کافر، اے اللہ کے بندے، جب میں تیرے سینے پر سوار ہوا، جب تیرے سینے پر خنجر چلانا چاہتا تھا، وہ جو غصہ تھا، وہ غصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، کہ تو کافر تھا، اسلام کے خلاف تو لڑنے کے لیے آیا تھا، تو میں جو تجھ سے جنگ کر رہا تھا، تجھ سے جنگ کرنے کا مقصد نہ میرا نفس تھا، نہ تجھ سے جنگ کرنے کا مقصد نہ کوئی دنیاوی فائدہ تھا، نہ کوئی دنیاوی غرض تھی، صرف اس لیے تھی کہ اللہ رسول راضی ہو جائے۔ جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو وہ جو اللہ رسول کا جو غصہ تھا وہ غصہ ختم ہو گیا، اور میرے نفس کے اندر سے غصہ آیا، نفس نے کہا کہ علی
یہ بندہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تمہارے چہرے پر ایسی بے ادبی کے ساتھ کیسے یہ کام کر دیا؟ تم فوراً اس کے گلے کو کاٹو۔ جب میرے اندر کے نفس نے تمہیں کاٹنے کے لیے کہا تو میں نے نفس سے کہا، اے نفس، میں اس کو مار رہا تھا تیری خوشی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے۔ جیسے ہی میرے دل کا ارادہ بدل گیا تو فوراً میں تیرے جسم پر سے اٹھ گیا۔ اب مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ صرف میرے غصے کے لیے میں تیرا گلا کاٹوں۔ میں تو اللہ رسول کے لیے جنگ کر رہا تھا، جیسے ہی ارادہ بدلا تو میں نے فوراً تیرے جسم سے اٹھ گیا۔ تو یہ اس کافر نے جب حضرت علی کے زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا کہ جس دین میں اتنی پیاری نیت کی تعلیم ہے، جس دین میں اللہ اور اس کے رسول اتنی پیارے سبق دیتے ہیں، اتنی پیاری تعلیم دیتے ہیں، میں بھی اسی دین میں داخل ہو کر مسلمان بن جاتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو آج ہمارا جو معاملہ ہے، ہم جن اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، ہماری زندگی کیسی ہے؟ آج ہم جو بھی کریں گے اپنے نفس کے لیے کریں گے، آج ہم جو بھی کریں گے اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے دل کی آرزوؤں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنے لیے سب کچھ کریں گے، اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ خوشی بھی آج ہمیں ہو تو اللہ رسول جس کام سے خوش ہوتے ہیں ہم اس کام سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا دل جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ہم ان کاموں سے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں اگر چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ہماری خواہشات اگرچہ کہ وہ دین اور شریعت سے باہر ہو، وہ پوری ہو گئی، ہم خوش ہو گئے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہے، اللہ اس کے رسول اس کام سے ناخوش ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم آج نفس کے غلام بن گئے، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے۔ نفس نے اور ہمارے دل نے جو کہا بس ہم اسی کے پیچھے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کتنا پیارا سبق ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی کے نفس سے آواز آئی کہ علی اس کو قتل کر دے، اس نے تیرے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے نفس کو جواب دیا، تیری خوشی کے لیے قتل نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی خوشی کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ جب نیت ہی بدل گئی تو اس کو قتل کر کے کیا کروں گا؟ اگر قتل بھی کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ قیامت کے دن اللہ اگر سوال کرے گا کہ علی تو نے اپنے نفس کی خوشی کے لیے اس کو قتل کیا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے قتل نہیں کیا، اگر اللہ یہ سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ اللہ والوں کی زندگی، یہ ان کی تعلیمات ہے کہ آج ہم نے اسی کو بھلا دیا۔ آج ہم چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں 10 لوگ ہماری تعریف کریں۔ چھوٹا سا بھی اگر کوئی نیک کام ہم کرے، ہم چاہتے ہیں 100 لوگوں کو ہمارا کام ہم دکھائیں، 1000 لوگ ہمارے کام کو دیکھیں، چھوٹی سی نیکی کو، اور وہ 1000 قسم کے لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ آج اس نیت سے جب اگر ہم کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نہ اس نیکی کو قبول کرے گا نہ اس کا ثواب عطا کرے گا، بلکہ اس پر تو جہنم ملے گی۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ سے، جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب الحزن کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اس سے پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں جب الحزن سے بچا دے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا جہنم میں اللہ نے ایک وادی بنائی ہے، ایک جہنم میں اللہ نے ایک وادی بنائی ہے، ایک آگ اس میں ایسی ہے کہ خود جہنم کی آگ اس جب الحزن کی آگ سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی آگ خود اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مولا جب الحزن کے عذاب سے مجھے بچا، جب الحزن کی آگ کی حرارت سے مجھے بچا، جب الحزن کی گرمی سے مجھے بچا۔ تو جہنم کی آگ جس جب الحزن کی آگ سے پناہ مانگے تو اندازہ لگاؤ وہ آگ کیسی ہوگی، وہ عذاب کیسا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ میں اللہ کن لوگوں کو داخل فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا اس آگ میں اللہ تبارک و تعالی دکھاوا کر کے نیک کام کرنے والوں کو داخل فرمائیں گے، جن کی عبادتوں میں دکھاوا تھا، جن کی نمازوں میں دکھاوا تھا، جن کے صدقہ خیرات میں دکھاوا تھا، جن کے ہر اچھے کام میں دنیا والوں کو دکھانا تھا،
ایسے دکھاوا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ میں داخل فرمائے گا۔ کوئی بھی نیک کام کریں تو ایسے کریں سوائے بندے اور اللہ کے کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ جتنا چھپ کر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اتنی نعمتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اولیاء کرام اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے، ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین کے درمیان بیان کر رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں، میں نے اپنی نیت صحیح کرنے کا اور ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کا طریقہ ایک حجام سے سیکھا۔ آپ کے مریدین کہنے لگے اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، اتنے بڑے ولی، آج سے 1000 سال پہلے کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی، تو وہ فرماتے ہیں میں نے ایک حجام سے سیکھا کہ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور آپ وہ واقعہ کیا ہے سنائیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ معظمہ میں تھے، اور اس وقت میں آپ نے ایک حجام کو دیکھا، وہ ایک بہت بڑے رئیس اور مالدار کے بال کاٹ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی گئے، آپ بہت ہی تنگ دست تھے، آپ کے پاس کوئی روپیہ نہیں تھا جو اس حجام کو مزدوری میں دے سکے۔ تو آپ نے جا کر اس حجام سے اتنا کہا کہ اے اللہ کے بندے، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس رب کے واسطے سے، اس کے نام کے واسطے سے میرے سر کے بال نکال دے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اس حجام نے جیسے ہی جنید بغدادی کی زبان سے اللہ کا لفظ سنا اور یہ سنا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بال کاٹ، تو وہ جو رئیس اور مالدار کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بالوں کو چھوڑ دیا، سیدھے جنید بغدادی کے پاس آ گئے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کاٹے۔ وہ رئیس شخص دیکھتا رہا کہ جس شخص کو میں اتنا مال عطا کرتا ہوں، جتنی دولت اس حجام کو دیتا ہوں، یہ مجھے چھوڑ کر ایک بالکل فقیر، تنگدست اور لاچار انسان کے بال کاٹ رہا۔ وہ امیر دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جیسے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کاٹے، ان کا چہرہ دیکھا، ان کا لباس دیکھا، وہ مسافر تھے، مسافر سفر میں تھے، ان کے پاس نہ سامان سفر تھا، نہ کھانے پینے کی سہولت تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو آپ کے حالات کو دیکھ کر اس نے کچھ رقم، کچھ روپے ان کے ہاتھ میں دے دیے، اور وہ بھی سب لوگوں سے چھپا کر دیے۔ ایک انسان جو حجام ہو اس کے پاس کتنی رقم ہوگی؟ اس نے اپنی رقم جتنی اس کے پاس تھی، کچھ رقم اس نے ہاتھ بند کر کے جنید بغدادی کے ہاتھ میں ڈال دی۔ جنید بغدادی نے ہاتھ کھول کر دیکھا، اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تم نے تو میرے بال کاٹے، مجھے تمہیں کچھ دینا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں جو تمہیں دے سکوں، اور الٹا تم مجھے دے رہے ہو۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں، تم جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر یہاں آئے ہیں، اس اللہ کے نام کے واسطے کے صدقے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس اللہ کے نام کو سن کر، اس نام کو راضی کرنے والے رب کے لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی وہ لے کر آپ نے ارادہ کیا اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب کبھی میرے پاس رقم آئے گی میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو چکا دوں۔ یہ سوچ کر آپ نکلے۔ آج جیسے ہی آپ یہاں سے نکل کر بغداد بصرہ پہنچے، بصرہ عراق میں ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ کا ایک ساتھی آیا، اس نے آپ کو ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دے دی۔ اشرفی جو سونے کے سکے ہوتے ہیں، ان سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت جنید بغدادی نے اس میں سے چند سکے لیے اور تلاش کرتے ہوئے اس حجام کے گھر تک پہنچ گئے اور اس کو بلایا، کہا کہ اے بندے، جب میں بہت پریشان حال تھا تو نے میری بڑی مدد کی، بغیر کسی رقم کے تو نے میرے بال نکالے، میری مدد کے لیے کچھ رقم بھی دے دیا، اب واپس تمہیں لوٹانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ جیسے ہی اس نے وہ رقم دیکھی کہ حضرت جنید بغدادی اس کو رقم دے رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، وہ جو حجام تھا جلال میں آ گیا۔ اس نے کہا اے جنید یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے وہ جو رقم تمہیں دی وہ تمہارے لیے نہیں دی تھی، میں وہ اس لیے دی تھی کہ جس رب نے مجھے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے۔
اس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے دیا ہوا تھا، اس رب کو راضی کرنے کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ آج تم مجھے واپس کر کے کیا میری نیت کو بدلانا چاہتے ہو، میرے ارادے کو بدلانا چاہتے ہو؟ نہیں، میرا ارادہ آج بھی وہی ہے، میں نے صرف اس کو راضی کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ہے، تم سے یہ لینے کے لیے مدد نہیں کی ہے۔ اپنی رقم تم رکھو اور واپس چلے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن مجھے اللہ خود عطا فرمائے گا۔ یہ حجام تھا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس حجام سے میں نے سیکھا کہ کیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں عمل کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگیوں سے آج ہمیں ایسا درس ملتا ہے، ایسا سبق ملتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جبکہ ہم صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہ کریں تو ہمارے لیے نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ سے یہ سوال کیا کہ مولا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جنید، فلاں مقام پر جاؤ، ایک چرواہا ہے، بکریاں چلاتا ہے، وہی چرواہا جہاں قیامت کے دن جنت میں تمہارا ساتھی بنے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے سوچا کہ آپ اتنے بڑے ولی، تمام ولیوں کے سردار جنید بغدادی، اللہ نے آپ کو علم شریعت عطا کیا، علم معرفت، علم حقیقت، یہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ کے ولی، سارا دن دین کی خدمت کرتے ہوئے گزارتے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے، ایسے عبادت گزار، اور آپ کا ساتھی کون ہے؟ ایک چرواہا۔ جنید بغدادی نے سوچا ایک چرواہا بکریاں چرانے والا جنت میں میرا ساتھی، اللہ کو اس کی کیا ادا پسند آ گئی، اللہ کو اس کا کون سا عمل پسند آ گیا، اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند آ گئی۔ حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ چلو میں اس کی تلاش کروں گا، اس سے جا کر ملوں گا اور چند دن اس کے ساتھ گزاروں گا، اس کے ساتھ رہ کر صبح سے شام تک اس کی زندگی پر غور کروں گا، میں دیکھوں گا کہ اس کا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اسے جنت میں میرا دوست بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی اس کی تلاش میں نکلے، کافی دن سفر کیا، چلتے ہوئے گئے، آخر کئی دنوں کے سفر کے بعد، مشقت کے بعد اس بکری کے چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اس سے ملاقات کی، فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ جنت میں میرے ساتھی ہیں، لہٰذا میں چند دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس چرواہے نے جنید بغدادی کو اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنا علم رکھنے والے، ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کی کوئی رات عبادت کے بغیر گزرتے ہی نہیں، ساری رات مصلی پر کھڑے ہونے والے میرے گھر میں، ایک چرواہے کے گھر میں۔ اس کو تعجب ہوا۔ جنید بغدادی نے اس سے اجازت مانگی تو آخر اس نے اجازت دے دی۔ حضرت جنید بغدادی صبح سے شام تک اس چرواہے کو دیکھتے کہ اس کی کام کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہے، اس کی عبادتیں کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور رات میں غور کرتے کہ وہ بندہ رات میں اللہ کی کیا عبادت کر رہا ہے، دیکھنا چاہتے کہ اللہ کس عبادت سے خوش ہو کر جنت میں اس کو آپ کا ساتھی بنایا ہے۔ آپ نے 2 دن اس کے گھر میں گزارے، 2 راتیں گھر میں گزاری، مگر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، کوئی خاص عبادت نظر نہیں آئی، کوئی بڑی عبادت، کوئی بڑی نیکی نظر نہیں آئی۔ آخر کار حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، میں 2 دن 2 راتوں سے تمہارے ساتھ ہوں، میں غور کر رہا ہوں کہ کوئی بڑی نیکی دکھ جائے، کوئی بہترین عمل، کوئی بہترین عبادت دکھ جائے، مگر آپ کی عبادت صرف 5 وقتہ نماز ہے، جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے علاوہ کوئی خاص، کوئی بڑی عبادت آپ کی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو میرا ساتھی بنا دیا۔ آخر کیا آپ میں خوبی ہے، آپ کے اندر خاص چیز کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو میرا ساتھی جنت میں بنایا؟ اس چرواہے نے کہا، اے جنید بغدادی، میں کیا کہوں، میں ایک جاہل انسان ہوں، مجھ میں کوئی علم نہیں، ایک جاہل انسان ہوں، صبح سے شام تک رزق حلال کے لیے، حلال روزی کے لیے بکریاں چراتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، بس اس کے سوا کوئی میری بڑی عبادت، بڑی نیکی نہیں ہے۔ ہاں 2 عادتیں میرے اندر موجود ہے۔ پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا
کہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا کر اگر مجھے دے دے تو میں خوش نہیں ہوں گا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ پہاڑ برابر سونا دے کر واپس مجھ سے چھین لے تو میں ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ اگر اللہ دنیا کی کوئی نعمت دے تو خوش نہیں ہوتا، اللہ دنیا کی کوئی نعمت چھین لے تو میں ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کے ملنے سے نہ خوشی ہوتی ہے، نہ کسی چیز کے جانے سے غم ہوتا ہے۔ میرا دل دنیا کی کسی چیز سے لگتا نہیں۔ انسان کو خوشی اور غم کب ہوگا؟ جب وہ اپنا دل دنیا کی کسی چیز سے لگائے گا۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہی ہے تو اس کو دنیا کی کسی نہ آنے کا غم ہوگا، نہ دنیا کی کسی چیز کے جانے کا غم ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دنیا سے اتنا دل لگایا، اتنا ہم نے دنیا کو اپنا لیا، اتنا دنیا کے دیوانے ہو گئے کہ اگر 100 روپے خرچ ہو گئے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، اگر کہیں 50 روپے خرچ ہو گئے تو ہماری جان چلی جاتی ہے، تھوڑا سا بخار آ گیا تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ایک 10-15 دن بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گئے، فوراً ہم یہ سوچ کر گھبرا جاتے ہیں کہ زیادہ زندگی ہے یا ختم ہو رہی ہے، مر رہا ہوں۔ آج انسان کو اپنی جان سے، اپنے مال سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ کہ اگر تھوڑا سا بھی اس کو دھکا لگ جائے، تھوڑا سا بھی نقصان آ جائے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے کہا، اس چرواہے نے کہا، میں ایک جاہل سیدھا سادہ مسلمان ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے دل میں نہ مال کا حرص ہے، نہ لالچ ہے۔ اللہ ایک پہاڑ برابر سونا بھی دے دے تو خوشی نہیں ہوتی، اللہ پہاڑ برابر سونا مجھ سے چھین لے تو غم نہیں ہوتا۔ یہ سب سے پہلی چیز ایک مسلمان میں آنی چاہیے، یہ پہلی عادت تھی۔ اور دوسری عادت اس نے کہا کہ اگر سارے لوگ مجھ سے اچھائی کرے، سارے لوگ میرے سے اچھائی کرے یا برائی کرے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ آ کر میری اچھائی بیان کر دے، تعریفیں کر دے، میری مدد کرے تو ان مدد کرنے والوں سے میں خوش نہیں ہوتا، ان اچھائی میری تعریف کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آ کر برائی بیان کرے یا کوئی آ کر تکلیف دے تو تکلیف دینے والوں سے یا برائی بیان کرنے والوں سے میں ناراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اچھا کرنے والا بھی اللہ ہے، برا کرنے والا بھی اللہ ہے، غم دینے والا بھی اللہ ہے، خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے، تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، مدد چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے، انسان تو بس ایک ذریعہ ہے، بہانہ ہے، تو میں لوگوں کے اس ذریعے کو دیکھ کر کیوں خوش ہوں؟ میں تو اس کو دیکھتا ہوں، میں تو اس کی طرف دیکھتا ہوں، اور وہ میری زندگی سے جو فیصلہ کرے میں اس پر راضی رہتا ہوں۔ اگر اس نے مجھے بیمار کر دیا تو بھی خوش رہتا ہوں، صحت دے دی تو بھی خوش رہتا ہوں، بھوکا سلا دیا تو بھی خوش رہتا ہوں، اگر کچھ کھلا دیا تو بھی خوش رہتا ہوں، پیاسا رکھا تو بھی خوش رہتا ہوں، اگر کچھ پانی کے بوند پلائے تو بھی خوش رہتا ہوں۔ وہ جس حال میں رکھے خوش رہتا ہوں، زندگی دی تو بھی خوش رہتا ہوں، موت بھی آ گئی تو مرتے وقت بھی خوش رہتا ہوں۔ نہ زندگی سے مجھے کوئی شکایت ہے، نہ موت سے مجھے کوئی شکایت ہے۔ تو انسان جب خود کو اس طرح اللہ کے حوالے کر جاتا ہے، اس بندے نے کیا کیا؟ وہ تھا تو جاہل، کچھ عالم نہیں تھا، کچھ ولی نہیں تھا، سیدھا سادہ مسلمان، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، جنید بغدادی کا ساتھی بن گیا۔ کیسے بنا؟ کس عمل کی وجہ سے بنا؟ اس کا عمل اتنا ہی تھا، اس نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، خود کو، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ اس کے ساتھ جو کرے وہ خوش رہتا تھا، اللہ اس کو جس حال میں رکھے خوش رہتا تھا، اللہ اس کے ساتھ جو فیصلہ کرے اس کی تقدیر میں وہ اللہ سے خوش رہتا تھا۔ تو یہ آج ہماری زندگیوں میں اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت ملنے پر بڑی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں چھین لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت عطا کر دیتا ہے تو ہم اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، اس وقت میں شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھائی میں، خوشی میں تو ہر کوئی شکر ادا کرے گا، لیکن کمال یہ ہے
کہ بندہ غم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، بندہ فخر و فاقے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، بندہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، بندہ بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اصل بندہ کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر جتنا زیادہ کرتے جائیں گے، اللہ کی نعمتیں اتنی ہم پر بڑھتی جائیں گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، اگر میری نافرمانی ناشکری کرو گے جو تمہیں دیا ہوں وہ بھی چھین لوں گا۔ اللہ کی ناشکری اگر ہم کریں گے جو ہمیں ملا ہے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 دنوں میں ہم اگر کسی کو سال میں 2-3 مرتبہ بھی بخار آئے، 5 دن یا 4 دن کوئی سال میں بیمار رہے، تو وہ بندہ 360 دن جو اللہ نے صحت دی، تندرستی دی وہ نہیں دیکھتا، 5 دن جو اللہ نے بیماری دی وہ 5 دن کی بیماری کی وجہ سے 360 دن کی نعمتیں بھول جاتا ہے اور اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کو کئی بری باتیں کہنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ 360 دن کی اللہ کی صحت، اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ یاد نہیں رہتی۔ 5 دن اللہ نے بیمار بنا دیا تو وہ 5 دن کی بیماری کی وجہ سے ہم اللہ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھول جاتے ہیں، ہم اس کی اطاعت بھول جاتے ہیں، نماز بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ صحت مندی میں تو کوئی عبادت کرے گا، صحت مندی میں تو ہر کوئی عبادت کر لیتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بندے میں جب بیماری آئے، صحت نہ ہو، چلنے کی طاقت نہ ہو، اٹھنے کی طاقت نہ ہو، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو، وضو کرنے کی طاقت نہ ہو، غسل کرنے کی طاقت نہ ہو، ایسے وقت میں عبادت کرنا یہ کمال ہے، ایسے وقت میں عبادت کرنا کمال ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ کی ہر حال میں شکر ادا کریں، اگر اس نے بھوکا رکھا تو بھی شکر ادا کرے، بیمار بنا دیا تو بھی شکر ادا کرے، کچھ دیا تو بھی شکر ادا کیے، سب کچھ لے لیا تب بھی شکر ادا کرے، اس کا شکر کرنا ہرگز نہ چھوڑے۔ جتنا شکر بڑھتا جائے گا اتنی نعمت بڑھے گی، جتنی ناشکری بڑھے گی اللہ گھر کی برکتیں ختم کر دے گا، گھر میں نحوست آ جائے گی۔ اکثر گھروں میں اللہ کے لیے شکوہ و شکایت لوگ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، تو ایسی شکوہ و شکایت کرنے والوں کے آپ گھروں میں دیکھیں کبھی برکت نہیں رہتی، کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ جو ہمیشہ کسی نہ کسی کی شکایت کرے، ہمیشہ کسی نہ کسی کی گھروں میں غیبت کرے، چغلی کرے، گھروں میں برائی کرے اور گھروں میں یہاں کی وہاں کے ایک دوسروں کی برائی کرتے رہے، اور ایسے گھر میں اللہ نہ کبھی اپنی رحمت نازل کرتا ہے نہ کبھی اپنی برکت نازل کرتا ہے۔ گھروں میں قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ گھنٹوں گھروں میں دوسروں کی زندگی کے بارے میں بات ہوتی ہے، خاندان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھائی نہیں برائی بیان ہوتی ہے، اچھائی کبھی بیان نہیں کریں گے، صرف برائی بیان کریں گے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اس کا ایسا ہوا۔ تو اب جب گھروں میں ایسی ساری برائیاں ہوگی تو اللہ کہاں سے دعا قبول کرے گا، اللہ کہاں سے نماز قبول کرے گا، اللہ کہاں سے سکون گھروں میں عطا کرے گا، کہاں سے خوشیاں آئیں گی، کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی نیند عطا کرے گا۔ سب سے پہلے اپنے گھروں میں کسی دوسرے کی برائی ہرگز نہ کرے، کسی دوسرے کا ذکر گھروں میں نہ کرے، گھروں میں ہمیشہ عبادتوں کی پابندی لائیں اور نماز کی پابندی ضرور لائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالی، ہم تمام کو مولا تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں مولا تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہر حال میں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالی، ہم تمام کو مولا ایمان پر موت عطا فرما، مولا موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے،
مولا عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، مولا پل صراط کا راستہ آسان فرما دے، قیامت کے دن مولا ہم تمام کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، الہ العالمین قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن حسنین کریمین کی شفاعت نصیب فرما، الہ العالمین ہم تمام کو مولا اس دنیا میں تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا آخری سانس تک تیرے دین کی خدمت کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرما، مولا آخری سانس تک قرآن پاک کو پڑھنے سننے اور سنانے کا موقع اور توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں مولا نمازوں کی پابندی عطا فرما، الہ العالمین ہماری خبروں میں قرآن کا نور عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، مولا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے محفوظ فرما، دنیا کے مکر و فریب سے مولا ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو حضور کے صدقے میں قبول فرما لے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، الہ العالمین ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے سینے سے بغض کینہ حسد اور عداوت کو نکال دے، ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے، الہ العالمین ہم تمام کو مولا حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما، مولا ہمارے دل سے محبت دنیا کو نکال دے، ہمارے دل سے مولا حرص لالچ حسد کینہ بغض عداوت کو نکال دے، الہ العالمین ہمارے سینے میں حضور کی محبت پیدا فرما، ہمارے سینے میں مولا حضور کا عشق پیدا فرما، مولا تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔